والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ آج کے درس میں ہم حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے برکات، انوارات اور فیوزات اور اس کے عملیات کے متعلق انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ یہ قرآن پاک کی ایک آیت کا ایک حصہ ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ سورہ آل عمران میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل وہ مبارک وظیفہ ہے جب حضرات صحابہ اکرام کو مشرکین اور کفار سے ڈرایا گیا کہ وہ تم لوگوں پہ حملہ کرنے والے ہیں بڑے لشکروں کو ساتھ لے کر، تو حضرات صحابہ کرام کی زبان پر یہ مبارک کلمات جاری ہو گئے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور اسی کی برکات کو قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا، فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ۔ اس وظیفے کی برکت سے، ان کلمات کی برکت سے اللہ جل شانہ نے حضرات صحابہ کرام کو ہر شر سے، دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمایا، اور اللہ جل شانہ نے دینی دنیاوی نفع ان کو دیا، اور اللہ جل شانہ نے ان کو اپنی رضا بھی نصیب فرمائی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل وہ مبارک وظیفہ ہے جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو حضرت کی زبان پر یہ مبارک کلمات جاری ہو گئے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ جل شانہ نے اس مبارک کلمے کی برکت سے نمرود کی آگ کو سلامتی والا بنا دیا، اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زندگی کے جو سب سے بہترین اور سکون کے جو ایام تھے وہ وہی ایام تھے جو نمرود کے آگ میں آپ نے گزارے تھے۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل یا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کی برکات کو احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا گیا ہے۔ اس کی برکات کو قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی ان آیات میں بیان فرمایا گیا ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی تلاوت کی۔ یہ مبارک وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل اگر آپ پڑھیں گے تو یہ جمع کی صیغہ سے آپ پڑھیں گے، حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، اور حسبی اللہ یہ مفرد کے ساتھ ہے، یعنی متکلم اپنے لیے پڑھتا ہے، اس میں صرف اپنی نیت ہوتی ہے۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل اس میں صرف اپنی نیت ہے، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل میں اجتماعی یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، تو اجتماعی طور پہ سب کی نیت اگر آپ کر لیں، اگر آپ اپنی نیت کر لیں، دونوں طریقے سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل بھی، حسبی اللہ و نعم الوکیل بھی۔ اب آتے ہیں اس مبارک وظیفے کی برکات کی طرف اور اس کے کچھ عملیات کی طرف، اور جو حضرات محنت کر کے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا عامل بننا چاہتا ہے اور اس کی مزید برکات اور روحانیات کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہے، انشاءاللہ وہ بھی آج کے درس میں بیان کروں گا۔ سب سے پہلے کچھ ایسے وظائف، اس مبارک وظیفے کے کچھ ایسے عملیات کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جو ہر کوئی کر سکتا ہے،
جن کے لیے عامل بننا ضروری نہیں ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے اور اس کی برکات سے اور انوارات سے وافر حصہ حاصل کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، اس وظیفے میں اللہ جل شانہ نے زبردست طاقت رکھی ہے اور اس میں زبردست روحانیت ہے۔ خصوصاً دشمنوں سے حفاظت کے لیے یہ ایک زبردست عمل ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، روزانہ 500 مرتبہ اس کو پڑھنا معمول بنائے۔ ہمارے سلسلہ نقش بندیہ مبارکہ کے اسباق اور وظائف میں ہمارے مشائخ فرماتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، عصر کے بعد 500 مرتبہ، اول اور آخر 100 مرتبہ درود پاک، اور اگر 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا مشکل ہے تو بے شک آپ 5 مرتبہ درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، اور درمیان میں 500 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل آپ یہ وظیفہ شروع کرے۔ اللہ جل شانہ آپ کو دشمنوں سے محفوظ فرمائیں گے، بلکہ دشمنوں کا جو انہوں نے آپ کے لیے ایک قید بنایا ہے، مکر بنایا ہے، ایک فریب بنایا ہے، آپ کو نقصان دینے کے لیے انہوں نے جو چال چلی ہے وہ چال ان کی الٹی ہو جائے گی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل میرا اپنا ذاتی ایک تجربہ بھی ہے، ایک ذاتی عمل بھی ہے کہ الحمدللہ یہ ایسا مبارک عمل ہے جس کی بچے نہیں ہیں، جو میاں بیوی اولاد کی نعمت کے لیے ترس رہے ہیں، اللہ کی قسم حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ دیا اور اللہ جل شانہ نے ان کی جونیوں کو خوشی سے بھر دیا، اولاد کی نعمتوں سے بھر دیا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اگر بے اولاد جوڑے نیک اور صالح اولاد کی نیت سے روزانہ 500 مرتبہ شروع کرے عصر کی نماز کے بعد، اول اور آخر 5 مرتبہ درود شریف یا 11 مرتبہ درود پاک، اور اس کو 3 مہینے بنا ناغہ پڑھے تو اللہ جل شانہ اولاد کی نعمت سے نوازیں گے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 500 مرتبہ سلسلہ نقش بندیہ کے مشائخ کا معمول ہے، سلسلہ قادریہ کے مشائخ کا معمول ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل اگر اس کو روزانہ کا معمول بنایا جائے اور 500 مرتبہ اس کو آپ عصر کے بعد یا عشاء کے بعد پڑھنا شروع کرے، آپ کی جملہ پریشانیاں انشاءاللہ ختم ہو جائے گی اور آپ اپنے تمام مقاصد میں کامیاب ہوں گے، کبھی آپ کو ناکامی نہیں آئے گی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک دوسرا عمل ہے، کسی کو ایسی حاجت ہے کہ پریشان ہے کہ ایک رات میں اپنی حاجت کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، وہ 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ لے اور توجہ کے ساتھ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1000 مرتبہ پڑھے، اول اور آخر درود پاک کے ساتھ 11 مرتبہ، اور پھر خشوع خضوع کے ساتھ دعا مانگے، ضرور اسی وقت اس کی دعا قبول ہوگی۔ یہ میں جو وظائف دے رہا ہوں یہ مجربات میں سے ہیں، یہ صرف کتابوں کی لکھی ہوئی باتیں میں آپ لوگوں کو نہیں سنا رہا، یہ مجربات میں سے ہیں۔ اس طرح اللہ نہ کرے کوئی دشمن آپ کو تنگ کر رہا ہے اور جس نے جینا حرام کیا ہے، جو آپ کی بے عزتی پہ اتر آیا ہے، آپ کو نقصان دینے کے لیے آپ کی پیچھے پڑا ہے، تو حسبنا اللہ کا یہ عمل کرے۔ یہ ایسا عجیب عمل ہے کہ اس کو سیف قاطع کا نام دیا گیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں سیف قاطع
یعنی یہ کاٹنے والی تلوار ہے، یہ ایسا عمل ہے کہ یہ کاٹنے والی تلوار کی طرح تیز اثر کرتا ہے۔ آپ 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ لیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، سورہ فیل آپ 40 مرتبہ پڑھیں۔ 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ لیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فیل 40 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد آپ حسبنا اللہ ونعم الوکیل 500 مرتبہ پڑھے توجہ کے ساتھ، اور پھر دعا کرے اللہ سے کہ اس دشمن کو ہلاک و برباد کرے جو آپ کی پیچھے لگا ہے، تو اللہ جل شانہ اس عمل کی برکت سے اس کو ہلاک و برباد کر دے گا۔ جس کے لیے آپ نے بد دعا کرنی ہے، اس کے لیے پہلے علماء سے پوچھ لے کہ آیا اس بندے کے لیے بد دعا جائز بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ یہ سارے روحانی اعمال ہے، اس کو کبھی معمولی رنجش کی وجہ سے، معمولی جھگڑے کی وجہ سے، معمولی خفگی کی وجہ سے ہرگز کسی کے پیچھے بد دعا نہ کرے، ورنہ آخرت میں آپ کا مواخذہ ہوگا اور اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ ایک اور بہترین عمل ہے جس کے لیے عامل ہونا ضروری نہیں ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ایک مبارک عمل آپ کو بتاتا ہوں جس کو دست غیب کا وظیفہ کہا جاتا ہے، کہ آپ اپنی دینی کام میں مشغول نہیں، درس و تدریس میں مشغول نہیں، مخلوق خدا کی خدمت میں مشغول نہیں، اور انشاءاللہ آپ کے رزق کا سلسلہ چلتا رہے گا، آپ کی جیب میں پیسے کبھی کم نہیں ہوں گے، آپ کے بٹوے میں پیسے کبھی کم نہیں ہوں گے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، سبحان اللہ، زبردست عمل ہے، اس کو آپ اپنی زندگی میں لائیں اور پھر دیکھیں کہ وظائف کی برکات کیا ہے۔ تہجد کے وقت سب سے پہلے پوری ترتیب کے ساتھ میں بتاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنا بھی آسان ہو اور عمل کرنا بھی آسان ہو۔ 4 باتوں کا خیال کریں۔ سب سے پہلے یہ عمل جب شروع کرنا ہے شب جمعہ کو شروع کریں، ایک۔ دوسری، وقت تہجد کا ہو۔ تیسری بات، غسل کرے، اور چوتھی بات نئے کپڑے اگر ہو تو پھر نئے کپڑے پہن لے، نہیں تو پاک صاف کپڑے پہن لے۔ 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھے۔ صلاۃ حاجت کا طریقہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون 11 مرتبہ، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 11 مرتبہ، پھر اس کے بعد حسبنا اللہ ونعم الوکیل 500 مرتبہ، اول اور آخر 100 مرتبہ درود پاک کے ساتھ۔ درود شریف کوئی بھی ہو جو آپ کو یاد ہو، جو صحیح درود شریف ہو اس کو آپ پڑھیں، جیسے وصلی اللہ علی النبی الامی، یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، یا درود ابراہیمی، جو بھی آپ کو یاد ہو، اول اور آخر 100 مرتبہ درود شریف۔ یہ عمل جمعے کی رات سے شروع کریں، شب جمعے سے، اور پھر اس عمل کو تہجد کے وقت معمول بنائیں۔ ہر دفعہ نہانا اور ہر دفعہ نئے کپڑے پہننا یہ ضروری نہیں ہے، صرف شروع کرتے وقت یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد تہجد کے وقت آپ اپنا تہجد کی نماز پڑھیں، 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھیں، اور پھر حسبنا اللہ ونعم الوکیل کو 500 مرتبہ، اول اور آخر 100 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھنا شروع کریں۔ انشاءاللہ 40 دن گزرنے کے بعد آپ کے دست غیب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، آپ کے پاس اللہ کے خزانوں میں سے پیسے آنا شروع ہو جائیں گے۔
اور انشاءاللہ ایسا اللہ تعالیٰ رزق کا دروازہ کھول دے گا کہ آپ خود بھی کھائیں، مخلوق خدا کو بھی کھلائیں، لنگر کو چلائیں، انشاءاللہ آپ کے جیب میں پیسے ختم نہیں ہوں گے۔ خصوصاً علماء، دینی مدارس کی طلباء اور مخلوق خدا کی خدمت کرنے والے جو حضرات ہیں، ان کو میں دعوت دیتا ہوں اس وظیفے کی کہ رزق کے معاملے میں آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ ایک اور بہترین عمل ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جس کو ارادہ ہے تسخیر کا۔ حاکم، وزیر، افسر، کسی کی بھی تسخیر کا ارادہ ہے جو شریعت میں جائز ہو، تو سبحان اللہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل سے تیز ترین عمل آپ کو نہیں ملے گا۔ تسخیر کا کے لیے جو طریقہ ہے وہ آپ نوٹ کیجئے۔ فجر کی نماز آپ باجماعت پڑھ لیں، فجر کی نماز کے بعد مسجد میں یا گھر آ کے آپ اس عمل کو شروع کریں۔ عمل کیا ہے، توجہ کے ساتھ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات 40 مرتبہ پڑھیں، اور پھر حسبنا اللہ و نعم الوکیل اول اور آخر 5 مرتبہ درود شریف کے ساتھ 500 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھنا شروع کریں۔ جو حضرات دکان میں جن کو شکایت ہے کہ گاہک نہیں آتے، جو ہمارے حکماء اور اطباء ہے کہ مطب پہ کوئی آتا نہیں مریض، جو ڈاکٹر صاحبان پریشان ہیں کہ کلینک نہیں چل رہا، جو کاروباری حضرات ہیں کہ کاروبار چل نہیں رہا، جن کو یہ شکایت ہے کہ میں جس کے پاس جاتا ہوں وہ میرا کام نہیں کرتا، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے جو آپ نے فجر کے بعد شروع کیا، اس عمل کی برکت سے آپ کی دکان پہ اتنی رش ہو جائے گی کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ آپ کا کاروبار ایسا چل پڑے گا کہ لوگ حیران ہو جائیں گے، اور آپ کے کلینک پہ، آپ کے مطب پہ ایسا رش ہو جائے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ مخلوق کدھر سے امٹ کے آ رہی ہے۔ ایک بہترین وظیفہ ہے، ایک بہترین عمل ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور خاص عمل کہ آپ اس کا اگر عامل بننا چاہتے ہیں تو اس کے عامل بننے کا طریقہ کیا ہے، اور عامل بننے کے بعد آپ کو اس کی کیا فوائد ملیں گے اس کا میں تھوڑا ذکر کرتا ہوں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کے عامل بننے کی 3 طریقے ہیں، آپ نوٹ فرمائیں۔ سب سے آسان طریقہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو وقت مقررہ پر اور ایک مخصوص جگہ پہ، یعنی وحدت زمان اور وحدت مکان کے ساتھ 3125 مرتبہ اول اور آخر 100 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھنا شروع کریں۔ 40 دن میں آپ کا 1.25 لاکھ تعداد پورا ہو جائے گا اور آپ اس کے عامل بن جائیں گے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو روزانہ 10,000 مرتبہ پڑھنا شروع کرے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 10,000 مرتبہ پڑھنا شروع کرے۔ بے شک ایک مجلس میں مشکل ہے تو آپ 2 یا 3 مجلسوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ وحدت مکان کا اہتمام کریں، اور اس میں وحدت زمان ضروری نہیں ہے، اور 40 دن تک آپ اس کو روزانہ 10,000 مرتبہ پڑھنا شروع کریں، تو ایک چلنے میں 3 لاکھ کی تعداد آپ کی پوری ہو جائے گی۔
اور آپ اس کے عامل بن جائیں گے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 21,000 مرتبہ پڑھنا شروع کریں۔ اس میں بھی وحدت مکان کا اہتمام ضروری ہے، اور اگر آپ روزے بھی ساتھ رکھیں تو ماشاءاللہ، اور اس کو بھی 40 دن پڑھے۔ ہر چلی کی الگ برکات اور انوارات ہے۔ میں مجموعی طور پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ عامل بننے کے بعد حسبنا اللہ و نعم الوکیل سرعتی اجابت والی دعا آپ کی بن جائے گی۔ جو بھی آپ کی زبان سے نکلے گا اللہ جل شانہ کے دربار میں قبولیت کا درجہ پائے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل آپ کے لیے ایک سیف قاطع بن جائے گی۔ آپ کے حاسدین، آپ کی دشمن، آپ کے بدخواہ، جتنی بھی آپ کے مخالفین ہوں گے، ان کا سحر، ان کا جادو اور ان کی جو بھی شرارتیں ہیں وہ ان پہ پلٹ جائے گی، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی برکت سے جو ناجائز طریقے سے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی برکت سے ان کی گردنیں ٹوٹ جائے گی۔ اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے عامل بننے کے بعد اس کے جو روحانی موکلین ہیں، جو روحانی خدام ہیں، اس کی زیارت بھی آپ کو نصیب ہو جائے گی۔ اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل اس کا جب آپ عامل بن جائیں، جس کو بھی آپ اس کا نقش لکھ کے دے دیں گے، انشاءاللہ جس مقصد کے لیے آپ اس کا نقش لکھ کے دیں گے، اللہ جل شانہ اس کا مقصد پورا فرمائے گا۔ مثلا دکان میں برکت کے لیے آپ لکھ کے دیں گے، اللہ اس دکان میں برکت نصیب فرمائیں گے۔ گھر میں اتفاق کے لیے آپ اس کا نقش لکھ کے دیں گے، اللہ گھر میں اتفاق نصیب فرمائے گا۔ دو بندوں کے درمیان میں صلح کے لیے آپ نقش لکھ کے دیں گے، اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے دو بندوں کے درمیان صلح ہو جائے گی۔ اور کسی بچی کی شادی نہیں ہو رہی، آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا نقش جب لکھ کے دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے شادی کی اسباب پیدا فرمائیں گے۔ اور کسی کو بندش ہے رشتے کی، کام کی، تو بندش کے لیے آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا نقش دیں گے، اللہ اس کی بندشوں کو دور فرمائیں گے۔ اور آپ عامل بننے کے بعد حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا نقش جس مقصد کے لیے بھی دیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے کھول دیں گے، آپ مقبولین میں سے ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اور بھی اس کی برکات و نوارات ہیں جن کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ ہماری یہ ویڈیو اور بھی لمبی ہو جائے گی اگر میں اس کا بیان شروع کروں کہ اس کے عامل بننے کے بعد، اور خصوصاً جو 21,000 مرتبہ تیسرا جو چلہ میں نے بتایا، اللہ توفیق دے اگر یہ چلہ آپ نے پورا کیا تو ماشاءاللہ آپ کو وظائف کی دنیا میں کسی بھی عمل کی ضرورت نہیں ہے، بس حسبنا اللہ و نعم الوکیل آپ کے لیے کافی ہے، آپ عملیات کی دنیا کے بادشاہ بن جائیں گے۔ الحمدللہ یہ عاجز خود بھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا عامل ہے، اور اس کی برکات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، اور اس کی فیوزات کا میں احاطہ نہیں کر سکتا۔ ہمارے مشائخ کو اللہ جل شانہ جزائے خیر دے، اور میرے مرشد کے اور جو بھی میرے مشائخ ہیں اللہ جل شانہ ان کی قبور کو منور فرمائے، جو انہوں نے اتنے اچھے اور صحیح اعمال کی طرف رہنمائی کی اور ریاضتی کرائی، اور الحمدللہ اس کی برکات و نوارات کو آج ہم اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی برکات، انوارات اور فیوزات سے مستفید فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں صرف یہ عرض ہے کہ جو عامل بننا چاہتے ہیں ان کے لیے اجازت لینا ضروری ہے۔